السلام علیکم ناظرین، دیوار ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے نقصانوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے لیے ایک محفوظ گھر کی تلاش کرتا پھرے۔ یہ درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس پر یہ وقت گزرتا ہے۔ اس وقت ماریہ، سعدیہ اور احمر جن حالات سے گزر رہے ہیں، شاید ایسے حالات بہت سے لوگ حقیقی زندگی میں بھی خاموشی سے برداشت کر رہے ہوں گے۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ احمر کو آخر کار ملازمت ملنے کی خوشخبری ملتی ہے اور سب سے پہلے وہ یہ خوشخبری عافیہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب ان دونوں کی شادی کی راہ ہموار ہو جائے گی، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، کیونکہ شاہیر صاحب اسے بتاتے ہیں کہ اسی ویکینڈ پر عافیہ کا نکاح فہد کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ خبر احمر کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں ہوتی اور اس کی نئی نوکری کی خوشی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ لیکن احمر یہ نہیں جانتا کہ گھر پہنچنے پر اس کا ایک اور بڑا امتحان انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر آتا ہے اور ماریہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ شارک نے اپنی بیوی کے اشاروں پر چلتے ہوئے ماریہ پر ہاتھ اٹھایا اور گڑیا باجی سے بدتمیزی کی۔ یہ سن کر احمر کا ضبط جواب دے جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے سوال کرتا ہے کہ آخر ایک بہن پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی، اور کیا شارک گڑیا باجی کے تمام احسانات بھول چکا ہے۔ یہیں سے دونوں بھائیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے شدید جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ احمر اگرچہ بڑے بھائی کا احترام کرتے ہوئے خود ہاتھ تو نہیں اٹھاتا، لیکن شارک اس لحاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے احمر پر تشدد شروع کر دیتا ہے۔ شور سن کر گھر کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف احمر، ماریہ اور گڑیا ہیں، جبکہ دوسری طرف شارک، بلال اور ان کی بیویاں۔ ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ یہ تینوں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں۔ گڑیا بچ بچاؤ کراتے ہوئے روتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر امی ابو آج زندہ ہوتے تو اپنے بچوں کو اس حال میں دیکھ کر اور اس طرح لڑتے ہوئے دیکھ کر کس قدر تکلیف محسوس کرتے۔ یقیناً ان کی روحیں بھی یہ سب دیکھ کر تڑپ رہی ہوں گی۔ مگر شارک شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا گڑیا کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مرے ہوئے لوگوں کی اتنی فکر کرنے کی بجائے زندہ لوگوں کی عزت کر لی جاتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو احمر فوراً شارک کو آئینہ دکھاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ پہلے تمہیں اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے، پھر اس طرح کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تو شارک نے ہی اپنی بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ دوسری جانب عافیہ کی والدہ ارم احمر اور گڑیا کو گھر بلاتی ہیں، کیونکہ وہ مزید دیر کیے بغیر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن گھر پہ جو ماحول بنا ہوا ہے، شاید گڑیا اور احمر جانے سے انکار کر دیتے، لیکن جیسے ہی احمر گڑیا کو بتاتا ہے کہ عافیہ کا باپ زبردستی عافیہ کا نکاح فہد کے ساتھ اسی جمعے کرنے والا ہے، تو گڑیا کو لگتا ہے کہ ہمیں فوراً جا کے عافیہ کی ماں ارم کی بات سن لینی چاہیے۔ اور پھر وہ جب وہاں پہنچتے ہیں، ارم اپنی بات کھل کر ان کے سامنے رکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ شاہیر اس رشتے کے خلاف ہے اور عافیہ کی شادی کہیں اور طے کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایک راستہ موجود ہے۔ ان کی تجویز یہ ہوتی ہے کہ مزید انتظار کرنے کی بجائے آج، ابھی اور اسی وقت احمر اور عافیہ کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سن کر کچھ لمحوں کے لیے احمر اور گڑیا دونوں حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو بھلا وہ عافیہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں کیسے لے جا سکتے ہیں، جبکہ وہاں سب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ آسان نہیں، لیکن ٹیزر کو دیکھ کر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ آخر کار گڑیا اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اس فیصلے پر رضامند ہو جائے گی۔ البتہ لگتا یہی ہے کہ نکاح کے بعد بھی احمر فوراً عافیہ کو اپنے گھر نہیں لے جائے گا، کیونکہ گھر کے موجودہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔
ممکن ہے وہ تمام حقیقت ارم اور عافیہ کو بتا دے اور فیصلہ ہو کہ حالات بہتر ہونے تک عافیہ اپنے ہی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد جب شہیر عافیہ اور فہد کے نکاح کی بات کرے گا تو عافیہ اپنا اور احمر کا نکاح نامہ شہیر کے سامنے رکھ دے گی اور کہے گی کہ میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف نازنین اپنی والدہ سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ماریہ کے لیے جلد از جلد کوئی رشتہ تلاش کیا جائے۔ اس کی والدہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں، اور نازنین پورے اعتماد سے کہتی ہے کہ اب اس کا شوہر اس کی ہر بات مانتا ہے، چاہے جیسا بھی رشتہ ہو، بس آپ فوراً لے کر ہمارے گھر پہنچیں۔ اور نازنین کی ماں کی باتوں سے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا ہے کہ اس کے پاس جو رشتے ہیں، کوئی کریانے کی دکان چلاتا ہے تو کوئی سبزی کی۔ اگرچہ یہ کام بھی برے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ رشتے ماریہ کے معیار کے مطابق بھی نہیں ہیں۔ اب جب ایسا ہی کوئی رشتہ ماریہ کے گھر تک پہنچے گا تو نازنین ماریہ سے کہے گی کہ فوراً تیار ہو جاؤ کیونکہ کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو ماریہ پریشان ہو کر فوراً گڑیا کو اطلاع دے گی۔ امکان یہی ہے کہ گڑیا اور احمر گھر پہنچیں گے اور صاف الفاظ میں کہیں گے کہ ماریہ کے مستقبل کا فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں ہوگا، جبکہ یہاں پر نازنین اور شارق کا اگلا پلان بھی سب کے سامنے آ جائے گا کہ وہ صرف ماریہ کی ہی نہیں بلکہ گڑیا کی بھی شادی کر کے اسے اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو گڑیا، ماریہ اور احمر کو صاف پتہ چل جائے گا کہ دراصل شارق اور بلال جو آپس میں ملے ہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مل کے ان تینوں کو گھر سے نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ البتہ ڈرامے کی مجموعی کہانی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آگے چل کر گڑیا، احمر اور ماریہ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، جبکہ شارق، بلال اور ان کی بیویوں کو بھی اپنے رویوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف حمزہ اور اریبہ کی خوبصورت بانڈنگ بھی مسلسل مضبوط ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اریبہ اپنی معصوم باتوں میں گھر کے حالات بھی حمزہ کو بتا دیتی ہے، جس سے حمزہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ گڑیا کس قدر مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے لگتا یہی ہے ناظرین کہ آگے چل کر حمزہ گڑیا کو شادی کی پیشکش کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے گڑیا بھی اس رشتے پر سنجیدگی سے غور کرے، کیونکہ حمزہ نہ صرف ایک سمجھدار انسان دکھائی دیتا ہے بلکہ اریبہ سے بھی ایک باپ کی طرح پیار کرتا ہے۔ اور کہانی میں اصل موڑ شاید اس وقت آئے گا جب شاہیر کو معلوم ہوگا کہ عافیہ کا نکاح احمر سے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ اس رشتے کو ختم کروانے کی پوری کوشش کر سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کے لیے مزید مشکلات بھی پیدا کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسی گھر کو نشانہ بنائے اور ہتھیانے کی کوشش کرے جس پر شارق اور بلال قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ڈرامے میں پہلے بھی اشارے مل چکے ہیں کہ شاہیر پراپرٹی کے معاملات میں کافی با اثر اور چالاک انسان ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا واقعی احمر اور عافیہ کا نکاح اسی ایپیسوڈ میں ہو جائے گا، اور کیا گڑیا، ماریہ اور احمر کی مشکلات اب ختم ہونے کے قریب ہیں یا مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔